السلام علیکم کلاس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا بینکوں کی اقسام۔ ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھی تھی مرکزی بینک اور تجارتی بینک۔ تجارتی بینکوں کی ہم نے 2 اقسام پڑھی تھی، فہرستی بینک اور غیر فہرستی بینک۔ آج ہم پڑھتے ہیں زرعی بینک۔ زرعی بینک جو ہے وہ زرعی شعبے کی ترقی کے لیے عمل میں لائے جاتے ہیں، اور یہ زراعت سے ریلیٹڈ جو قرضے فراہم کرتے ہیں کسانوں کو، قلیل المیعاد اور طویل المیعاد قرضے فراہم کرتے ہیں تاکہ کسان بروقت اپنی چیزیں لے کے کھاد، بیج، مشینری وغیرہ خریدیں اور اپنے جو کاروبار ہے، اپنا جو زراعت کا ہے سسٹم، اس کو بہتر بنائیں۔ اور اس کے علاوہ زرعی بینک کسانوں کو آبیانہ ادا کرنے، سیم و تھور کے علاقے کو قابل کاشت بنانے کے لیے بھی قرضے فراہم کرتے ہیں۔ اور جو زرعی ممالک ہوتے ہیں جن میں زراعت ایک اہم شعبہ ہوتا ہے، اس میں زرعی بینک بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پاکستان میں جو زرعی بینک ہے وہ زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ کے نام سے کام کر رہا ہے، اور یہ کسانوں کو وسیع پیمانے پر قرضے فراہم کر رہا ہے۔ اور اس میں زرعی ترقیاتی بینک کے جو موبائل کریڈٹ آفیسرز ہیں وہ دیہاتوں میں جا کے کسانوں کو قرضے بھی دیتے ہیں اور اس کے علاوہ مشورے بھی دیتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اپنی فصلوں کو بہتر بنانے کے لیے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس صنعتی بینک۔ جیسے کہ زرعی بینک زراعت کے شعبے کی ترویج کے لیے کام کرتے ہیں، اسی طرح صنعتی بینک صنعت کے شعبے کی ترویج کے لیے کام کرتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے اس سلسلے میں 1957 میں پاکستان انڈسٹریل کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ کارپوریشن پیکک اور 1961 میں صنعتی ترقیاتی بینک کے نام سے بینک قائم کیے ہیں، جو صنعت کاروں کو طویل المیعاد اور قلیل المیعاد قرضے فراہم کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے صنعت کار اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے مشینری، آلات وغیرہ خریدتی ہیں اور اس کے لیے انہیں سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ بینکوں سے صنعتی ترقیاتی بینک جو ہیں ان سے قلیل المیعاد اور طویل المیعاد قرضے لے کے تو اپنے کاروبار کو بہتر کرتے ہیں، جس سے ہماری ملکی مصنوعات میں، یعنی کہ ملک میں جو چیزیں بنتی ہیں اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب لوگوں کو سرمایہ میسر ہوتا ہے تو اس سے مہارت میں اضافہ ہو جاتا ہے، چیزوں کو پیدا کرنے کے جو مصارف ہیں، اخراجات ہیں، وہ کم ہو جاتے ہیں۔ اور پاکستان میں بھی صنعت افروزی کے لیے مالیاتی ادارے کام کر رہے ہیں، جس میں انویسٹمنٹ کارپوریشن آف پاکستان، ایکٹیویٹی پارٹیسپیشن فنڈ، ایکویٹی پارٹیسپیشن فنڈ اور بینکرز ایکویٹی لمیٹڈ قابل ذکر ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس 5th ون ہے تعاونی بینک۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے یہ تعاون کرتے ہیں، زرعی پیداواری شعبوں میں تعاونی کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے آسان شرائط پر قرضے فراہم کرتے ہیں۔ یہ بینک اپنی مدد آپ کے تحت کام کرتے ہیں۔ یہ ذمہ داروں اور کاشتکاروں کو قرضے فراہم کرتے ہیں جو امداد باہمی کی انجمنوں کے اراکین ہوتے ہیں۔ بالفاظ دیگر یہ بینک عموماً امداد باہمی کی قرضہ کی انجمنوں کو قرضے دیتے ہیں، یعنی کہ امداد باہمی سے مراد ہے کہ جو لوگ مل کے کام کرتے ہیں اور زراعت کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں، جیسے کہ وہ مشینری، آلات، ٹریکٹر، ویٹ تھریشر اور دوسرے زرعی مداخل، یعنی کہ زرعی جو مشینری استعمال ہوتی ہے وہ خریدتے ہیں اور زراعت کی ترقی کا باعث بنتے ہیں۔ پاکستان میں تحصیل کی سطح پر تعاونی بینک قائم ہیں۔ یہ بینک اپنے مالی وسائل صوبائی تعاونی بینکوں سے حاصل کرتے ہیں، جبکہ صوبائی تعاونی بینک جو ہیں وہ وفاقی تعاونی بینکوں سے وسائل حاصل کرتے ہیں، اور ان تمام تعاونی بینکوں کی سرپرستی حکومت پاکستان اور مرکزی بینک آف پاکستان کر رہے ہیں۔ یعنی کہ تعاونی بینک ہے جو امداد باہمی کی انجمنیں، یعنی کہ جو خود سے چل رہی ہوتی ہیں، خود سے مدد ایک دوسرے کی کر کے کام کرتے ہیں، تو ان کے تحت یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس بچت بینک۔ ایکچولی بچت بینک علیحدہ سے قائم نہیں ہوتی، بینک کا ہی یہ حصہ ہوتی ہیں، تو اس میں یہ کوئی مخصوص مالیاتی ادارے نہیں ہوتے، بلکہ تمام تجارتی بینک، قومی بچت کے مراکز اور ڈاک خانے کے بینک جو ہیں وہ بچت کے نام پر لوگوں کے اندر بچتیں پیدا کرنے کا، بچتیں بڑھانے کا جو ہے وہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ اور یہ اس بینک میں عموماً کم آمدنی پانے والے افراد اپنی پس انداز کی ہوئی رقوم باقاعدگی سے جمع کرواتے ہیں اور ان پر سود حاصل کرتے ہیں۔ جو بچت، جب آپ اکاؤنٹ کھلوانے جاتے ہیں بینک میں تو آپ سے پوری ڈیٹیل پوچھی جاتی ہے کہ آپ کون سا اکاؤنٹ کھلواتے ہیں۔
جب آپ جو بھی اکاؤنٹ کھلواتے ہیں اسی اکاؤنٹ کی مناسبت سے اس میں پیسے بھی رکھے جاتے ہیں۔ تو جو بچت بینک ہوتے ہیں نارملی ان میں کم پیسے رکھے جاتے ہیں، اور اس میں کچھ اصول و ضوابط بھی ہوتے ہیں، آپ آگے پڑھیں گے کہ جو بچتیں ہوتی ہیں وہ پتہ ہے لوگوں کو کہ اتنی زیادہ نہیں نکلوائی جاتی جلدی جلدی، تو اس میں جو ہے وہ پھر جو ہے وہ سود زیادہ ادا کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں مرکزی بینک کے علاوہ تمام مذکورہ مالیاتی ادارے بچت بینک کی حیثیت سے لوگوں کی بچتیں جمع کروانے کی سہولت فراہم کر رہے ہیں، اور لوگوں کی رقوم کو سرمایہ کاری اور کفالتوں کی خریداری پر خرچ کر کے خاطر خواہ منافع کما رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ بینک جو ہے وہ زر اعتبار کی تخلیق کرتے ہیں، تو اسی طرح سے بینک کے پاس اپنا کوئی زر نہیں ہوتا، بینک لوگوں کی امانتوں کو جمع کرتے ہیں، تو لہٰذا تمام بینک جو ہیں وہ بچتیں جمع کرتے ہیں لوگوں کی، اور پھر ان بچتوں کو سود پہ قرض کی صورت میں دیتے ہیں اور پھر منافع کماتے ہیں، اور جو انہیں منافع ملتا ہے اسی منافع میں سے جو جنہوں نے بچتیں اپنی رکھی ہوتی ہیں انہیں ایک معقول اماؤنٹ جو ہے وہ شرح سود ادا کرتے ہیں۔ اس طرح لوگوں کے اندر بچت کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے اور سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، یعنی کہ لازمی نہیں کہ آپ کے پاس 1,00,000 2,00,000 روپے ہو تبھی آپ بینک میں رکھوائیں، اگر آپ کے پاس کچھ ہزار روپے ہیں تو اس کو بھی آپ بینک میں رکھوا سکتے ہیں، اور اگر لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جائے زیادہ لوگ بینک میں رقم رکھوائیں گے تو وہ چھوٹی چھوٹی رقوم بھی مل کر بہت بڑی رقم بن جائیں گی۔ ساتواں ہے مبادلہ بینک، ایکسچینج بینک بھی کہتے ہیں، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ جیسے زر مبادلہ تو وہی ہے کہ ملکی کرنسی کو بین الاقوامی یا غیر ملکی کرنسی میں تبدیل کرنے کے جو بینک کام کرتے ہیں وہ مبادلہ بینک ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی آلموسٹ سارے بینک ہی کام کرتے ہیں، ہم جاتے ہیں تو کسی بھی ملک کی کرنسی لے کے جائیں تو وہ دوسرے ملک کی کرنسی میں اس کو تبدیل کر دیتے ہیں اور کمیشن وصول کرتے ہیں۔ یہ بینک درآمد کنندگان اور برآمد کنندگان کو تجارتی لین دین میں آسانی کے لیے، یعنی کہ جو چیزیں باہر سے منگواتے ہیں لوگ یا باہر سے بھیجتے ہیں، یہ سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، ایکسپورٹ سرٹیفکیٹ، امپورٹ سرٹیفکیٹس ان کے پاس ہوتے ہیں، وہی لوگ چیزیں منگوا سکتے ہیں۔ ہر عام انسان باہر سے چیزیں نہ منگوا سکتا ہے نہ بھیج سکتا ہے، تو جو منگوانے والے ایکسپورٹرز اور امپورٹرز ہوتے ہیں ان کی آسانی کے لیے یہ بینک کام کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ برآمدی تاجروں کی پیش کردہ غیر ملکی ہنڈیوں پر بٹا لگا کر انہیں مالی وسائل بھی فراہم کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ ہنڈی کاروباری دستاویز ہوتی ہے، اس پہ رقم درج ہوتی ہے، جیسے کہ مدتی ہنڈی ہے، تو اگر وہ نہ پے کر سکے تو بینک سے تجارتی بینک کے پاس جا کے اس کو بٹا لگوایا جا سکتا ہے، یعنی کہ بینک وہ پیسے اس کو پے کر دیتی ہے اگر وقت سے پہلے پیسے چاہیے ہوں، اور اس میں سے کچھ اماؤنٹ کاٹ لیتی ہے۔ تو اسی طرح سے غیر ملکی جو ہنڈیاں ہیں ان پہ بٹا لگاتے ہیں یہ بینک، اور ڈرافٹ کی سہولت فراہم کر کے غیر ملکی ادائیگیوں کو آسان بناتے ہیں۔ ڈرافٹ کا بھی آپ نے سارا پڑھا ہوا ہے۔ تبادلہ کے بینک علیحدہ سے قائم نہیں کیے جاتے، بلکہ تمام ملکی و غیر ملکی تجارتی بینک اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اجازت سے اس کے ایجنٹ کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ اور پاکستان میں مبادلہ بینک کے فرائض نیشنل بینک آف پاکستان، مسلم کمرشل بینک، الائڈ بینک، یونائٹڈ بینک، حبیب بینک اور غیر ملکی بینک مثلا امریکن ایکسپریس، چارٹرڈ بینک، نیشنل اینڈ گرینڈ لیز بینک لمیٹڈ بڑی مہارت سے زر مبادلہ کا کام کر رہے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس رہن رکھنے کے بینک۔ رہن رکھنے کے بینک یعنی کہ رہن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ قرض لیتے ہیں تو اس کے بدلے میں کوئی آپ سیکیورٹی انہیں جمع کرواتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب آپ بینک سے قرض لیتے ہیں تو بینک آپ کو ایسے ہی جو ہے وہ قرض نہیں دے دیتا، بلکہ کوئی چیز اپنے پاس رکھتا ہے، جیسے کہ لوگ اکثر اپنے مکانات ہوتے ہیں، اپنی یہ فصلیں ہوتی ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں، ایسی جو بھی کوئی اثاثہ ہوتا ہے اس کو بینک کے پاس رکھواتے ہیں، تو اس کو ہم رہن رکھنے کہتے ہیں، رہن وہ چیز ہوتی ہے۔ تو یہ قرض حاصل کرنے والوں کی جائیدادیں، مکانات، فیکٹریاں اور دیگر قیمتی اشیاء بطور رہن رکھ کر انہیں قرضیں فراہم کرتے ہیں۔ پاکستان میں ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن اور تمام تجارتی بینک رہن رکھنے کی سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ دور حاضر میں معاشی سرگرمیوں کے پھیلاؤ میں رہن رکھنے کی پالیسی بڑی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ زیادہ تر تجارتی قرضے لوگوں کے قیمتی اثاثوں کو رہن رکھ کر ہی جاری کیے جاتے ہیں، اور قرضوں کی واپسی تک یہ بینک ان اثاثوں کو اپنی ملکیت میں رکھ کر ان سے مالی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے بہت کم ایسے لوگ جن کے جو بہت بڑے کاروباری لوگ ہوتے ہیں، جن کا بینک کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن شپ ہوتا ہے، بہت سارے سالوں سے اعتبار کی ایک فضا قائم ہوتی ہے، ان کو
کچھ حد تک قرض جو ہے وہ بغیر سیکیورٹی کے، بغیر رہن کے دیا جاتا ہے، باقی جو تمام لوگ ہوتے ہیں ان کو جو قرض ہے وہ رہن رکھ کے دیا جاتا ہے۔ بینکوں کی اقسام بہت سمپل سی ہیں، مرکزی بینک، تجارتی بینک۔ تجارتی بینک کی 2 اقسام ہیں، فہرستی بینک اور غیر فہرستی بینک۔ فہرستی بینک وہ بینک ہوتے ہیں جو مرکزی بینک کو کچھ اپنی جو ان کے پاس زر محفوظ ہوتا ہے، نقد ہوتا ہے، اس کا کچھ حصہ مرکزی بینک کے پاس جمع کرواتے ہیں اور مشکل حالات میں مرکزی بینک ان کی مدد کرتا ہے۔ غیر فہرستی بینک ایسے بینک ہوتے ہیں جو مرکزی بینک کی وضع کردہ پالیسیز کو ہی اڈاپٹ کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، لیکن ان کو جو اماؤنٹ ہوتی ہے ان کے پاس زر نقد محفوظ ہوتا ہے، اس کا کچھ بھی حصہ مرکزی بینک کے پاس جمع نہیں کرواتے، لہٰذا مرکزی بینک بھی مشکل حالات میں ان کی مدد نہیں کرتا۔ پھر ہمارے پاس زرعی بینک آگے۔ زرعی بینک جو ہوتے ہیں زرعی ترقیاتی بینک لمیٹڈ کے نام سے پاکستان میں کام کر رہے ہیں، اور یہ کسانوں کو طویل المعیاد اور قلیل المعیاد قرضے فراہم کرتے ہیں، اور جو ان کے گیزیٹڈ آفیسر ہوتے ہیں یا کریڈٹ آفیسر ہوتے ہیں وہ جا کے دیہاتوں میں لوگوں کو مشورے بھی دیتے ہیں اور قرضے بھی فراہم کرتے ہیں۔ صنعتی بینک جو ہے وہ صنعتی ترقی کے لیے قائم کیے جاتے ہیں، اور حکومت نے 1957 میں پیکک جو بنایا تھا اور 61 میں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان کے نام سے بینک قائم کیا تھا، جو صنعت کاروں کو قلیل المعیاد اور طویل المعیاد قرضے فراہم کرتے ہیں تاکہ ہماری جو صنعت ہے اس کو پھلنے پھولنے کا موقع ملے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس تعاونی بینک۔ تعاونی بینک جو ہیں یہ اپنی مدد آپ کے تحت کام کرتے ہیں، اور یہ عموماً امداد باہمی کی قرضہ کی انجمنوں کو قرضے دیتے ہیں، اور اس سے لوگ جو ہیں وہ زرعی مداخل خریدتے ہیں اور زراعت کی ترقی کا باعث بنتے ہیں۔ اور یہ جو تعاونی بینک ہوتے ہیں تحصیل کی سطح پر قائم ہوتے ہیں، یہ صوبائی تعاونی بینکوں سے مدد لیتے ہیں، اور جو صوبائی تعاونی بینک ہیں وہ وفاقی تعاونی بینکوں سے مالی وسائل حاصل کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس بچت بینک۔ بچت بینک ایکچولی علیحدہ میں قائم نہیں کی جاتے، بلکہ جو تمام تجارتی بینک ہوتے ہیں وہ بچت بینک کا کام کرتے ہیں۔ لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی جمع کی ہوئی پس انداز کی ہوئی رقوم اس میں جمع کرواتے ہیں اور اس پہ شرح سود حاصل کرتے ہیں۔ مبادلہ کے بینک ہیں۔ مبادلہ کے بینک ہیں کہ جو ملکی کرنسی کو غیر ملکی کرنسی میں تبدیل کرتے ہیں اور اس میں کمیشن لیتے ہیں، اس کے علاوہ غیر ملکی ہنڈیوں کو بٹا بھی لگاتے ہیں۔ تو اس میں پاکستان میں جو ہے وہ نیشنل بینک آف پاکستان ہے، MCB ہے، الائڈ بینک ہے، یونائٹڈ بینک ہے، حبیب بینک ہے۔ اس کے علاوہ جو غیر ملکی بینک ہے اس میں امریکن ایکسپریس، چارٹرڈ بینک، نیشنل اینڈ گرینڈ لیز بینک لمیٹڈ بڑی مہارت سے کام کر رہے ہیں۔ اور نیکسٹ ہے رہن رکھنے کے بینک۔ تو جو بھی ہم تمام تجارتی بینک جو قرض دیتے ہیں اس کے بدلے میں وہ کوئی نہ کوئی سیکیورٹی، کوئی نہ کوئی چیز اپنے پاس رکھتے ہیں، تو جب آپ اس کو کر لیتے ہیں تو قرض بینک کا چکا دیتے ہیں، تو پھر وہ بینک واپس انہیں ان کی اثاثے لوٹا دیتے ہیں۔ تو اتنا ہی کافی ہے، آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں، تو باقی انشاءاللہ ہم نیکسٹ پڑھیں گے۔ تو اس کو اچھے طریقے سے کریں تاکہ نیکسٹ آپ کو کوئی مشکل کا سامنا نہ ہو۔ سیکنڈ ایئر میں آپ کی تقریباً ساری تھیوری ہی ہے، تو آپ کو اس کو بہت اچھے طریقے سے پڑھنا پڑے گا۔ اس میں بہت کم ڈایاگرام اور گوشوارے ہوں گے۔ اگر آپ نے بک دیکھی ہوگی تو آپ کو پتہ ہوگا اس میں اسی طرح سے تھیوری ہے اور آپ کو یہ یاد ہی کرنی ہے۔ حال تو یہ تو بہت آسان اور انٹرسٹنگ ٹاپکس ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔